أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن والسلام حسین پر کہ بہشت جسے کا صلہ ملے وہ سلام کہیے حسین کہ بہشت جس کا صلہ ملے یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے مجھے دیکھیے وہاں کیا. عراق جسے تاریخ میسوپوٹیمیا کے نام سے یاد کرتی ہے، جہاں دنیا کی پہلی تہذیب نے جنم لیا، زمانہ قبل از تاریخ تقریباً 100,000 سال پہلے انسان نے اپنا سفر اسی سرزمین سے شروع کیا. تحریر سب سے پہلے عراق میں سومیرین نے لکھنی شروع کی. دنیا کا پہلا اسکول عراق میں بنا. اصول قوانین قانون اور سیاسی ادارے یہیں بنے. بابل و نینوا کی تاریخ بھی عراق کی تاریخ ہے. جغرافیائی طور پر عراق 3 بر اعظموں افریقہ، ایشیا اور یورپ کے بیچ میں ایک پل ہے. عراق کا مجموعی رقبہ 4,38,446 اسکوائر کلومیٹر ہے. اس کے 18 صوبے ہیں. بغداد اس کا پایہ تخت ہے، جسے بغداد الرشید بھی کہتے ہیں. بغداد کی تعمیر ابو جعفر المنصور کے زمانے میں ہوئی. بغداد سائنس اور علوم و فنون کا بہت بڑا مرکز رہا ہے. مسجد الاعظم بغداد کی ایک اہم اور تاریخی مساجد میں سے ایک ہے، اور اسے مسجد امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں. آپ کی وفات 150 ہجری میں ہوئی. آپ کا مقبرہ بھی اسی مسجد میں موجود ہے. آپ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے. الرصفہ کے مقام پر مسجد گیلانی ہے. یہ جگہ باب الشیخ کے نام سے مشہور ہے. یہاں الشیخ عبد القادر گیلانی کا مزار ہے. آپ 470 ہجری میں ایران میں کیسپین سی کے جنوب میں صوبہ گیلان میں پیدا ہوئے. آپ کا شجر نسب امام حسن سے ملتا ہے. شیخ معروف الکرخی کی مسجد بھی بغداد کی قدیمی مسجد ہے. معروف الکرخی کا مزار بھی یہیں ہے. آپ کی وفات 200 ہجری میں ہوئی. آپ امام رضا کے صحابی تھے. یہ مسجد براسا ہے جو بغداد کی ایک قدیم مسجد ہے، اور یہاں حضرت قمبر کا مقبرہ ہے جو حضرت علی کے وفادار صحابی تھے. الکاظمیہ عراق کا قدیم ترین علاقہ ہے. بغداد کی تعمیر سے بھی بہت پہلے یہ شہر موجود تھا، اور اس کا نام شونیزیا تھا. عربی میں اس کا مطلب ہے سیاہ اناج. امام موسیٰ کاظم کی شہادت 183 ہجری میں ہوئی تو آپ کو اسی جگہ پر دفن کیا گیا. یہ جگہ اس وقت سے الکاظمیہ کے نام سے مشہور ہے. اس کا مطلب ہے ایسا آدمی جسے اپنے غصے پر قابو حاصل ہو. امام محمد تقی جواد نے 219 ہجری میں وفات پائی.
ان کی تدفین بھی اسی مقام پر ہوئی۔ ان روضوں کے اطراف میں ایک شہر آباد ہو گیا۔ اس جگہ کو القاسمین اور الجوادین کہا جاتا ہے۔ صحن میں داخل ہوتے ہی ان مقامات کا تقدس زائرین کو ایسے ہیجان اور فرط عقیدت سے دوچار کرتا ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ سونے اور چاندی کی منقش ٹائلوں پر قرآنی آیات کندہ ہیں۔ امام موسیٰ بن جعفر کو امام الکاظم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے جد رسول خدا تھے۔ امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے صاحبزادے ہیں اور امام زین العابدین کے پوتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے اس حرم مطہر کی جو شکل ہے وہ شاہ اسماعیل صفوی نے تعمیر کی۔ دونوں گنبد سونے کے ہیں اور 4 مینار بڑے اور 4 چھوٹے ہیں۔ یہ اسلامی فن تعمیر کا حیرت انگیز شاہکار ہے۔ موجودہ دور میں روضے کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے۔ صدر صدام حسین نے 160 کلو خالص سونا امام موسیٰ کاظم اور امام تقی جواد کے گنبدوں کے لیے فراہم کیا ہے۔ کربلا بغداد کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کا فاصلہ بغداد سے 105 کلومیٹر ہے۔ کربلا ایک صوبہ ہے۔ اس کے نزدیک 4 صوبے اور ہیں: بغداد، بابل، نجف اور کوفہ۔ کربلا کے اطراف باغات ہیں اور ان باغات کو سیراب کرنے کے لیے ایک نہر موجود ہے جسے نہر الحسینیہ کہا جاتا ہے۔ کربلا دریائے فرات کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ یہ عراق کے قدیم شہروں میں سے ایک ہے۔ اس سرزمین کی تاریخ بابل کے زمانے سے موجود ہے۔ زمانہ قدیم میں اس کا نام قرب الایلیہ تھا۔ اس کو کور بابل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اس آبادی کے چھوٹے چھوٹے دیہات تھے۔ اس مجموعی آبادی کا نام قر بابلیہ تھا۔ اس میں موجود قصبوں کے نام نینوا، الغازریہ، شط الفرات، امارہ اور ماریہ تھے، اور بعد میں اس کا نام کربلا ہوا اور اسے الکرب بلا بھی کہا جاتا تھا۔ کربلا کا وجود قبل اسلام اور زمانہ قدیم سے موجود تھا۔ یہاں پر السامیون کی قوم آباد تھی۔ کربلا کو آج دنیا میں جو عزت و شرف حاصل ہے اس کی بنیادی وجہ جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول اور ان کے اہل بیت اور اصحاب کی شہادت ہے، جو 10 محرم 61 ہجری میں اس مقام پر واقع ہوئی۔ وہ کون سے عوامل تھے کہ امام حسین مدینے سے نکلنے پر مجبور ہوئے؟ امام حسین کا مدینے سے نکلنا نہ تو خود غرضی پر مبنی تھا اور نہ شر و فساد پر۔ وہ صرف اس لیے نکلے کہ امت رسول میں جو خرابیاں پیدا کی جا رہی تھیں ان کی اصلاح ہو اور سیرت رسول برحق کو زندہ کریں۔ مدینے سے مکے کا سفر 250 میل ہے۔ آپ نے 3 شعبان بروز جمعرات سفر کا آغاز کیا اور 5 دن میں یہ مسافت طے کی۔ مدینے سے روانگی کے وقت آپ اپنے نانا اور اپنی والدہ گرامی کے مزار سے رخصت ہوئے۔ آپ جانتے تھے کہ اب مدینہ واپس نہیں آئیں گے۔ آپ مدینے سے مکے تشریف لائے، حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ حرمت کعبہ مجروح ہو۔ 8 ذی الحج منگل کے دن آپ مکے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں صفا، تغیم، ذات عراق، حاجر اور زرود کی منازل طے کرتے ہوئے جب مقام ثعلبیہ پہنچے تو آپ کو اپنے بھائی مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ حسین کی پہلی قربانی تھی جو رائے خدا میں انہوں نے پیش کی۔ رستے میں سنی جب خبر مسلم و ہانی، منہ ڈھانپ کے رویا اسد اللہ کا جانی۔ صدمے سے مسافر کو لہو ہو گیا پانی، فرماتے تھے افسوس برادر کی جوانی، آج ان پہ جو گزری وہ ہمارے لیے کل ہے، مسلم کی شہادت ہمیں پیغام اجل ہے۔ اس کے بعد منزل زبالہ بطن عقیق سے ہوتے ہوئے جب سرات کی منزل پر پہنچے تو آپ نے محرم کا چاند دیکھا۔ ذو حسن کی منزل پر حر کا لشکر آپ کے راستے میں مزاحم ہوا۔
ہن نے آپ کے